نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه لكم عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ سورۃ القصص اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ چل رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف واپس کیا گیا اور آپ نے اور عورتوں کا دودھ نہیں پیا، اپنے والدہ کا دودھ پیا اور والدہ کو خوشی نصیب ہوئی، آنکھوں کی ٹھنڈک واپس ملی، غم دور ہوا، تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بچپن سے جوانی میں داخل ہوئے، اور جب وہ پل بڑھ کر جوان ہو گئے تو پھر فرعون کے گھر میں، محل میں وہ پرورش پانے لگے۔ تو اسی طرح جب آپ جوان ہو گئے، آپ باہر نکلے، گھر سے باہر راستے میں جا رہے تھے کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا جو تھا وہ فرعونی قبطی تھا۔ اب یہ دونوں کی لڑائی اس طرح ہو رہی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ماننے والا تھا یا آپ کے قوم میں سے تھا، اس نے آپ کے سامنے شکایت کی کہ یہ فرعونی میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اور واقعی بھی وہ زیادتی کر رہا تھا، کیونکہ فرعونی جو تھے، قبطی جو تھے، وہ مالک تھے اور ان کو انہوں نے مزارع سمجھا ہوا تھا یا بنایا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اس کی غلطی نہیں ہے، اور لڑائی ان کی اس بات پر تھی کہ وہ بنی اسرائیلی جو تھا وہ نوکر تھا، گھر کے کام کاج کرتا تھا، باورچی خانے کے کام کرتا تھا، اور اس کی تنخواہ وہ قبطی لے جاتا تھا۔ اس پہ ان کی لڑائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھئی یہ تم زیادتی پر ہو، یہ نہ کرو، تو وہ سمجھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اس کو، اور جیسے ہی مکہ مارا وہ مر گیا، مکے سے بندہ مر گیا۔ تو اس کا واقعہ آج کے درس میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنے طاقت کو پہنچے یعنی جوان ہوئے، وَاسْتَوَى، اور برابر ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت، بات سمجھنے کی کا طریقہ، وعلما، اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم تو نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی محل میں رہتے تھے، تو لازمی بات ہے محل میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ ایک نیکی تھی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جو بھی نیک ہو اپنی جگہ پہ، اللہ اس کی نیکی کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کا ایک نام ہے الشکور، قدردان۔ دیکھو ہماری نیکیاں تھوڑی بہت ہیں تو گناہ بھی تو ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ بڑی بات ہے یعنی ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرتے نا تو پھر ہم اس کو معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نیکی کرنے والوں کو جزا دیتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت میں کہ لوگ غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے، یا دوپہر کا وقت تھا یا صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، جس وقت میں لوگ سو رہے تھے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ آپ نے دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں۔ ہذا من شیعتہ، ایک ان کے طرف سے تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا یا آپ کی قوم سے تھا، وہذا من عدوہ، اور دوسرا جو تھا وہ دشمن کے سائڈ کا تھا۔ تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، ان کا جو ساتھی تھا ماننے والا تھا، اس نے آپ کے سامنے استغاثہ کی درخواست دی، مدد مانگی، علی الذی من عدوہ، اس شخص پر جو کہ دشمن کے طرف سے تھا۔ اس نے آپ سے اپیل کی کہ یہ بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے یا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو سمجھایا، زبانی طور پہ سمجھایا، لیکن جب وہ نہ سمجھا تو اللہ پاک فرماتے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا۔ تو وہ کون سا مکہ تھا؟ وہ پیغمبرانہ مکہ تھا، وہ معمولی مکہ نہیں تھا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ مر گیا۔ ایک مکے سے کوئی مرتا تو نہیں ہے، لیکن وہ پیغمبری مکہ تھا، جب مکہ مارا تو بندہ فنش ہو گیا، مر گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، لیکن جب بندہ مر گیا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو ایک شیطانی کام ہو گیا، کیونکہ قتل تو منع ہے نا جی، بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کو مار نہیں سکتے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کو قتل، ہاں اگر وہ کافروں کی طرف سے لڑائی کے لیے آتا ہے، آپ جہاد کرتے ہیں تو اس ٹائم پھر مارنا جائز ہے، لیکن خواہ آپ کا پڑوسی ہے، محلے دار ہے، جیسا بھی ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اور پریشان ہو گئے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ شیطان جو ہے وہ تو گمراہ ہے اور کھلا دشمن ہے اور گمراہ ہے۔ انہ عدو مضل، وہ دشمن بھی ہے، گمراہ بھی ہے، اور مبین کھلا دشمن ہے، اس نے یہ کام کروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کے دربار میں معافی مانگی۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، آپ نے کہا کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، فغفر له، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ سے جو بھی معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے۔ ایک غلطی تھی اجتہادی، وہ غلطی ہو گئی، کوئی جان بوجھ کے آپ نے نہیں مارا، بلکہ آپ نے تو چھڑانے کی کوشش کی، بندہ بات نہیں ہوا، آپ نے ایک مکہ مار دیا۔ تو جو بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے یا گناہ کرتا ہے، جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے، اور جو اکڑ جاتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ شیطان اکڑ گیا تھا نا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو آج تک وہ مار کھا رہا ہے،
اور آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا تو آپ اکڑے نہیں، آپ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فوراً معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ یہ تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، یہ کیا ہو گیا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا، تو شیطانی عمل ہے، فاغفر لی مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، فغفر اللہ، اللہ فرماتے کہ میں نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب بما انعمت علی، اے اللہ تو نے تو میرے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں، رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں آئندہ ایسے مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا، ایسے مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا، معافی بھی موسیٰ علیہ السلام نے مانگ لی اور اللہ نے معاف بھی کر دیا، تو دوسرا دن جب آیا آپ باہر نکلے تو یہی بندہ جو کل لڑائی کر رہا تھا، آج کسی اور کے ساتھ لڑائی، یہ جو اسرائیلی تھا کل کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو اب یہ کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہ اور کس کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ۔